پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے تعلق ہے. جہاں یہ پڑھا جاتا ہے فرشتے تو اپنی جگہ پر اترتے ہی ہیں، فرشتے تو آتے ہی ہیں. فرشتے اس کے سننے کے لیے آتے ہیں، اس مجمع میں بھی آتے ہیں، اس جلسے میں بھی آتے ہیں، اس کے سننے کے لیے بھی آتے ہیں. فرشتے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ کے فرشتے بھی سننے کے لیے آتے ہیں اور یقیناً آتے رہیں گے. لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دیکھیے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور میں جب تشریف فرما ہوتے تھے، بہت سے صحابہ کو بلاتے تھے. 7 صحابہ ہیں ایسے مشہور ہیں کہ جو بہترین قاری تھے اور حافظ تھے قرآن. یہ تقریباً 7 صحابہ جو ہیں بڑے مشہور تھے. عبداللہ بن مسعود تھے، زید بن ثابت تھے، کعب تھے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ. یہ سب بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ تھے. قرائے مدینہ عبداللہ بن مسعود فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ تھے. تو حضور ان کو یاد فرماتے تھے، حضرت کعب کو فرماتے تھے آؤ مجھے قرآن شریف سناؤ. ان کا حضور علیک انزل، تو حضور آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیا سنا سکتا. کہا نہیں، احب ان اسمع منک، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم سے سنوں. انکا، تو کعب کو ارشاد میں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انکا اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد. انکا اوتیت، تم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری آواز میں وہ حسن اور وہ خوبی اور وہ جاذبیت اور وہ کشش رکھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کو پڑھتے تھے تو چرندے اور پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے. تو تم کو بھی اللہ نے ایسی ہی آواز عطا فرمائی ہے، میں تم سے سننا چاہتا ہوں، سناؤ. کبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے تھے سناؤ احب ان اسمع منک. اس طرح سے حضور صحابہ سے سنتے تھے. اور کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی، تو جب تک زندہ رہے صحابہ سے سنتے تھے، آواز دے کے بلاتے تھے، یاد فرماتے تھے، ارشاد فرماتے تھے مجھے قرآن شریف سناؤ، میں تم سے سننا چاہتا ہوں. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں اور موت میں حضور کی کوئی فرق نہیں. جو زندگی میں عالم تھا وہی مرنے کے بعد عالم ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، وہ آنے واحد کے لیے ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہی زندگی ہے. موت کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے جو موت کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوتا ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ وعدہ پورا ہوا. اور اس کے بعد روح کو کہاں رکھا جائے؟ ہماری اور آپ کی ارواح جو ہیں ان کو عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے. ان کو عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے. وہ عالم برزخ ہے. اس عالم سے گزرنے کے بعد جو عالم آتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اس میں روح رکھ دی جاتی ہے. اس روح کے لیے جو میرے جسم میں ہے اس کا مقام وہی عالم برزخ ہے. عالم برزخ میرے جسم سے بہتر ہے. عالم برزخ ہم لوگوں کے جسم سے بہتر ہے. عالم برزخ وہاں رکھ دی گئی. تو روح کو وہاں رکھا جائے گا جو جسم سے بہتر ہو. روح کو وہاں رکھا جائے گا جو ابھی اس جسم سے بہتر ہو. وہاں رکھ دیے. اور اس کے بعد پھر اس کے مرتبے ہیں.
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کہاں رکھا جائے گا؟ جنت میں رکھیں تو رسول اللہ کے جسم سے بہتر تو نہیں ہے، ان کے جسم سے بہتر تو نہیں ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کہاں رکھا جائے گا؟ عرش پر رکھیں، وہ جسم مصطفیٰ سے بہتر تو نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کا جسم مخلوق میں اللہ کی سب سے افضل ہے، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں، جسم سے بڑھ کر کوئی جسم نہیں ہے، اور ہر چیز جسم ہے، یعنی لوح بھی اگر ہے تو اس میں جسم ہے، عرش بھی اگر ہے تو وہ بھی جسم ہے۔ جسم وہ ہوتا ہے جس کی حدود اربعہ ہوں، جس کے حدود اربعہ ہوں، وہ جسم ہے، یعنی جو محدود ہے اور اس کے حدود ہیں، وہ جسم ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو لوح محفوظ میں رکھیں، وہ رسول اللہ کے جسم سے بڑھ کر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ کے جسم سے بہتر کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کہاں رکھیں؟ کعبہ شریف پہ رکھ دیں۔ کعبہ شریف بھی رسول اللہ کے جسم سے بڑھ کر نہیں ہے، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے، کعبہ بھی مخلوق ہے، لوح بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسم مصطفیٰ سے بہتر روح زمین پر کوئی جگہ نہیں جہاں رکھا جائے، تو روح مصطفیٰ کے لیے جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی، روح پھر وہیں واپس آ گئی، اور رسول اللہ حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات ہو کہ موت ہو، زندگی ہو کہ موت ہو، وہ آنے واحد کے لیے تھی، اور اس کے بعد پھر وہی صورت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی صحابہ سے فرماتے تھے مجھے قرآن سناؤ، اور اب بھی، اس لیے کہ زندگی تو وہی ہے، ویسی ہی ہے، اور اب بھی جس امتی کے قرآن کو پسند فرماتے ہیں اس کے سننے کے لیے تشریف لے آتے ہیں، اس لیے کہ لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ تو حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، اور جہاں کرم فرما دے، جس کا چاہے قرآن سننے کے لیے تشریف لائے، اور تشریف لاتے ہیں، بے شمار روایات اس سلسلے میں ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سنتے ہیں۔ قربان جائیے ان حافظوں پر کہ جن کا قرآن سننے کے لیے خود رسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ عہد صحابہ میں بھی سنتے تھے، اب بھی سنتے ہیں، قیامت تک اپنی امتیوں کا قرآن خود حضور، کیونکہ حضور پر اترا، حضور پر اترا، اور حضور کے جسم سے بڑھ کر، قلب سے بڑھ کر، جسم سے بڑھ کر کوئی جسم نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے ایک اور مثال کرتا ہوں، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم یہ قرآن اتار دیتے ایک پہاڑ پر تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر میں کسی آدمی سے یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس پر اگر ہم قرآن شریف کو اتر جاتا ہی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہاڑ کا کیا ہوتا؟ پہاڑ تو پہاڑ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثال دیتے ہیں کہ اس میں اللہ کے جلال، اللہ کے جلال کا، نور کا اس قرآن میں، ان الفاظ میں، ان کلمات میں اتنا وزن ہے کہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا ہوتا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم یہ پہاڑ پر اتارے تھے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ڈائنامٹ ہے، پہاڑ اڑ جاتا، پھٹ سے ہو جاتا. جیسے ڈائنامٹ کسی چیز پہ رکھ دیے پھٹ سے ہو جاتا، تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو روئے زمین پر پہاڑ پر قرآن نہیں اتر سکتا تھا، روئے زمین پر کسی جگہ اتر نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی. تو روئے زمین پر تلاش کیا کہ تلاش کرو قرآن کہاں اتاریں، تو کہا قلب مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں. مصطفیٰ پر اترا، قلب مصطفیٰ پر اترا. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جبرائیل لے کر تشریف لائے، قلب مصطفیٰ پر اترا. قلب مصطفیٰ سے بہتر کوئی قلب نہیں. روئے زمین پر پوری کائنات میں قلب مصطفیٰ سے، دل مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی. تو دل مصطفیٰ پر قرآن اتر آیا، اور دل مصطفیٰ سے امتیوں کے دل میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. قربان صلی اللہ کے محبوب پر کہ جن پر یہ قرآن اترا. اب کھڑے ہوں اور ادب سے ان کے دربار میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں راستہ